أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور السلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کا جو عنوان تھا وہی آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ اللہ کی پسند و ناپسند۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سنا تھا کہ اللہ رب العالمین کو اچھا اخلاق پسند ہے اور اللہ رب العالمین کو برا اخلاق، بیڈ کیریکٹر سے نفرت ہے۔ آپ اس عنوان پر آج تیسرا حصہ سننے والے ہیں، تو آئیے آج کی خطبہ جمعہ کی شروعات صحیح بخاری کی ایک ایسی حدیث سے کرتے ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ تین باتوں کو، تین کاموں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ تینوں کام ہم اور آپ کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہی ہے، اور آپ یہی سنتے آ رہے ہیں ہر جمعہ میں کہ جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے وہی ہم اور آپ کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ کو پسند ہے، جو کام اللہ کو پسند ہے، ہم اور آپ کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ آئیے پہلے حدیث سنتے ہیں۔ بخاری کی یہ روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کہ اے لوگوں سن لو، اے میری امت کے لوگوں سنو، اے مسلمانوں سنو، بے شک کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تین باتوں کو ناپسند کیا ہے۔ تین باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے، تین حرکت، تین کام، تین چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو اس سے نفرت ہے۔ نمبر ایک، ذرا غور سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن تین باتوں میں سے، جن تین باتوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، ان میں سے سب سے پہلی بات ہے قیلا وقالا، بک بک کرنا، فضول باتیں کرنا۔ جب دیکھیے بولتے رہنا، بہت سارے لوگوں کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان جتنا زیادہ بولتا ہے وہ بہت بڑا ماہر ہوتا ہے۔ نہیں، وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ ہوتا ہے نا، سماج اور معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے کچھ لوگ بک بک کرنے میں بہت مشہور ہے، پھینکنے میں بہت مشہور ہے۔ یاد آیا مجھے یہ جملہ، پھینکنے میں بہت مشہور ہے، اتنا پھینکتے لپیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھینکنے والوں سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، بلا وجہ کی باتیں، ایمان کی پہچان اور ایمان کی علامت، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، انسان یا تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یا تو آپ اچھی بات کیجئے، اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کیجئے، یا پھر خاموش رہیے۔ خاموشی میں نجات ہے، یاد رکھ لیجئے، ہاں، خاموشی میں نجات ہے۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو نجات پا جائیں گے، لیکن اگر بک بک کریں گے اور ہر وقت بولتے رہیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ کام، یہ حرکت اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جو کام پسند نہیں ہے ہم اور آپ وہی کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس حدیث کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ ذرا غور سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو برباد کرنا یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
جی ہاں سن لیجئے، اللہ رب العالمین نے مال اور دولت سے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کرے، آپ فضول خرچی کرے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فضول خرچی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بالکل فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے، بالکل صحیح ہے، قرآن کی بات ہے وہ۔ لیکن جو لوگ بلا وجہ میں اپنے مال کو برباد کرتے ہیں نا، ایسے لوگ بھی شیطان کے بھائی، یہ بھی فضول خرچی کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے مال اگر دیا ہے تو اس کی حفاظت کیجئے، برباد مت کیجئے۔ میں مال کی بربادی کے بارے میں آپ کو کیا بتلاؤں، جانتے ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ اہل علم نے کیا لکھا ہے؟ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ مردے کو مہنگا کفن دینا بھی مال کی بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اولاد جو ہے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھتا، بیٹا اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھتا، جیسے ہی باپ مر جاتا آ جاتا میں 2000 روپے میٹر والا کفن دوں گا۔ جب تک بیچارہ بھوکا تھا، ننگا تھا، تب تو کپڑا پہنایا نہیں، مرنے کے بعد آ جاتے محبت جتلانے کے لیے۔ آج کل اکثر لوگ ایسے ہی ہیں۔ مہنگا کفن دینا بھی مال کی بربادی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، سونے چاندی کے ہار ہے، زیورات ہے، تو اس کو نکال لیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو مال کی بربادی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیجیے آج مسلمان اپنا مال برباد کر رہا ہے، آج مسلمان اپنا مال فضول خرچی کے اندر برباد کر رہا ہے، آج مسلمان اپنا مال شادی بیاہ کے اندر خرچ برباد کر رہا ہے، آج مسلمان اپنا مال طرح طرح کے رسم و رواج پر برباد کر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنا مال بیڑی، گٹکا، پان اور سگریٹ ان سب پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ بھی مال کی بربادی ہے۔ وہ مال کی بربادی بھی ہے، جان کی بھی بربادی ہے۔ جی ہاں سن لیجئے، اسی لیے مال مت برباد کرو۔ یہ مال کو برباد کرنا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مال آپ کے پاس زیادہ دیر تک رہے اور نسل در نسل اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو اس کی حفاظت کیجیے۔ اس لیے کہ جو لوگ مال کو برباد کریں گے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس مال بھی نہیں ٹکے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں سماج معاشرے کے اندر جو مال کی حفاظت کرتے ہیں ان کی نسل بہت مال سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو مال کو برباد کرتے ہیں نا بس کچھ ہی دنوں کے بعد وہ روڈ پر آ جاتے ہیں، ان کی نسل بھیک مانگتی ہے۔ تو مال کی حفاظت کیجیے۔ مال کو برباد کرنا یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تیسری چیز جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، اور بلا وجہ کے سوال کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو لوگوں کو صرف سوال بلا وجہ کے سوال کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی عمل کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ چلو بھائی عمل کرنے کے لیے کیے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے سوال نہیں کرتے۔ لوگ جو ہے اکثر و بیشتر یا تو لوگوں کے سامنے میں اپنا علم بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ مولانا کو چیک کرو کہ مولانا کے پاس کتنا علم ہے۔ ایک آدمی نے مولوی صاحب سے پوچھا، ایک مولوی صاحب سے پوچھا، مجھ سے نہیں دوسرے مولوی صاحب سے، کہ مولوی صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ جبریل امین وحی لاتے تھے، اب تو نبوت رسالت ختم ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب نبوت کا دروازہ بند ہے، تو اب جبریل امین کیا کر رہے ہیں مجھے بتلائیے۔ یہ لیجیے کوئی سوال ہے؟ اس سے ایک انسان جنت میں جائے گا؟ اس سے کیا انسان اللہ کو راضی کر سکے گا؟ اس طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو بیجا سوالات کرنا بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہی لوگ زیادہ سوال کرتے جو عمل کرنا نہیں چاہتے، یعنی کہ بلا وجہ کے سوالات۔ تو زیادہ سوالات کرنا بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ میرے دوستو اور جماعتی بھائیوں، اب ذرا غور سنیے جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جو کام اللہ کو پسند ہے اور جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، ذرا غور سنیے۔ اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے، ہاں یہ کام اللہ کو پسند ہے، ہاں یہ کام اللہ کو ناپسند ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، بے شک کہ اللہ کو چھینک پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے؟ چھینک۔ جو ہم اور آپ چھینکتے ہیں نا، چھینکنا ہی بولتے ہیں نا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو ہم اور آپ چھینکتے ہیں یہ چھینکنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، اور جمع ہی
جمائی وہ جمائی راجا نہیں، پھر آپ لوگ جمائی بولیں گے جمائی اللہ کو پسند ہے، نہیں، داماد اللہ کو وہ مطلب نہیں ہے۔ جمائی بولے تو ہمارا جمائی کرتے نا ہاں کر کے منہ کھول دیتے، یہ جمائی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر، چھینک اللہ کو پسند ہے، جمائی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ اسی حدیث کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم میں سے جب کسی انسان کو چھینک آئے تو وہ انسان الحمدللہ کہے، اور جب کوئی انسان الحمدللہ سنے تو وہ انسان جواب دے، اور جواب دینا یہ واجب ہے، یہ حق ہے۔ جواب کیا دینا ہے؟ یرحمک اللہ۔ ماشاءاللہ، میں سمجھا کہ آپ لوگ بھول گئے، سنت پر آج کل لوگ عمل کہاں کر رہے ہیں، بس ایسی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں لوگ۔ آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ رب العالمین یہ جو جمائی ہے اس کو ناپسند کرتا ہے، اسی لیے جب تم میں سے کوئی انسان جمائی لے تو وہ انسان ہاں ہاں نہ کہے، نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ہے، سنیے ذرا غور سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان جمائی لیتا ہے اور جمائی کے وقت میں ہاں ہاں کہتا ہے، اور دوسری جو روایت ہے اس کے اندر آہ آہ کہتا ہے، ہم اور آپ وہی کہتے ہیں ہاں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نماز میں کرتے ہیں، استغفر اللہ، نماز میں خود سنا ہوں ایسے ہاں نیت باندھ رہے تھے پہلی چیز استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان تم میں سے جمائی کے وقت میں آہ یا ہاں کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، اور دوسرے آیت کے اندر ہے کہ شیطان اس کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں داخل ہو کر کے ہنستا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، یہ جمائی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، اور چھینک اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ جمائی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، کیوں ناپسند ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمائی ہے شیطان کے طرف سے، ہم اور آپ شیطان کو ساتھ میں لے لیتے ہیں نماز کے اندر، جمائی پر جمائی کرتے رہتے، جمائی پر جمائی کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی انسان کو جمائی آئے تو اس کو روکنا ہے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکو، اپنی طاقت پر روکو، اور نماز میں تو ہر حال میں روکنا ہے۔ یہ شیطان بھی بڑا خبیث ہے، نماز میں زیادہ جمائی لاتا، جیسے ہی آپ نماز میں ٹھہریں گے جمائی آنی شروع ہو جائے گی، تو یہ جمائی شیطان کی طرف سے۔ ابھی آپ نے حدیث کیا سنی کہ جمائی سے شیطان ہنستا، سنے کہ نہیں سنے؟ نہیں، بھول گئے، سنے نا؟ بھائی آپ لوگ ایکٹیو رہیے، سو جائیں گے تو پھر میں بھی سو جاؤں گا ممبر کے اوپر، مزہ ہی کیا آئے گا، سونا نہیں ہے۔ جمائی سے شیطان ہنستا ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کیوں ہنستا ہے؟ میری طرف توجہ ہو جائے، کیوں ہنستا ہے؟ سوال ہے، کیوں ہنستا ہے؟ آخر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ جمائی سے شیطان ہنستا ہے؟ اس کے دو اسباب محدثین کرام نے، اہل علم نے بیان فرمایا۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ شیطان اس لیے ہنستا ہے کہ جمائی کے وقت میں ایک انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، منہ بنگا ٹنگا ہو جاتا ہے۔ کبھی آئینہ کے سامنے میں کھڑے ہو جائیے جمائی کے وقت میں، تو شیطان جو ہے ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو انسان ہے، حضرت انسان ہے، یہ اللہ کے اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ نے اس کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن اس کی شکل بگڑ گئی ہے جمائی کی وجہ سے، میری طاقت کی وجہ سے اس کی شکل اور صورت بگڑ گئی ہے، اور یہ جانور کی طرح آواز نکال رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ شیطان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جانور کی طرح، کتے کی طرح آواز نکالتا ہے، تو شیطان ہنستا ہے۔ تو ہم اور آپ جو ہے شیطان کو موقع مت دیں ہنسنے کا۔ اور دوسرا ریزن ہے، اہل علم نے لکھا ہے، وہ یہ کہ یہ جو جمائی ہے یہ سستی اور کاہلی کی پہچان ہے۔ جیسے آپ کو سستی آ جاتی ہے نا، نیند آنے لگتی ہے، جمائی زیادہ آتی ہے، تو سستی اور کاہلی شیطان کو پسند ہے، اسی لیے شیطان ہنستا ہے۔ اور جو انسان سست ہو جاتا ہے، سستڑ بولتے نہیں، جو انسان سستڑ ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، تو وہ انسان تمام عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، اسی لیے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس لیے ایکٹیو رہیے، مریض کی طرح ڈھیلے ڈھالے مت رہو۔ آج کل نوجوان تو سارے کے سارے کمزور ہیں، ایسے بیمار، ایسے چلتے رہتے جیسے کہ بیمار، کتنے سالوں سے بیمار، سب گٹکا پان سب کھا کر کے اپنی طاقت کو مسلمانہ جو ہے ختم کر لی ہیں۔
ارے طاقتور بنو. اللہ رب العالمین کو طاقتور مسلمان پسند ہے. اللہ رب العالمین کو طاقتور مومن پسند ہے کمزور مومن کی بنسبت. جی ہاں سن لیجیے, آپ نے سن لیا, یاد کر لیجیے. جب میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کون کون سے لوگ محبوب ہیں, اس کے اندر میں نے یہ باتیں بتلائی تھی. تو طاقتور بنیے, سست اور کاہل مت بنیے. یہ سستی اور کاہلی شیطان کے طرف سے, اور جب ایک انسان سست ہو جاتا ہے تمام عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے دیکھ لیجیے, انسان جب سست ہو جاتا ہے نماز وغیرہ نہیں پڑھتا ہے. تو جماعی کے وقت میں ہم اور آپ جو ہے اپنے آپ پر قابو رکھے, منہ کو بند رکھے, اور اگر بند نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنا, اچھی طرح سے ہاتھ رکھنا. لوگ چٹکی بجاتے, یہ لیجئے ایسا ایسا چٹکی بجاتے, کیا تو بات ہے. اور یہ بھی شیطانی حرکت ہے. اب سیٹی وغیرہ بجانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے نا. تو یہ اب چٹکی سے تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے, تو شیطان نے کہا کہ چلو تم جمائے بھی لو اور میری آواز میں نکالو. تو لوگ جو ہے چٹکی بجاتے رہتے, ایسا ایسا کرتے رہ لیجیے, استغفر اللہ پڑھتے رہتے, پتہ نہیں اعوذ باللہ الشیطان الرجیم پڑھتا, کوئی انسان اعوذ باللہ الشیطان الرجیم پڑھتا. یہ لیجیے, جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے, جو نہیں کرنا وہ کرتے. اپنے ہاتھ سے اس کو روکیے, نہیں تو شیطان پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ اکثر و بیشتر, یہ حدیث کی بات نہیں ہے لیکن اس کے اندر سچائی ہے, اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, کہ جب ایک انسان جمائی لیتا ہے, منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا ہے, تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. ذرا غور کیجئے گا آپ سے. جمعہ میں جب بیٹھے رہتے تب بھی جمائی بڑی آتی رہتی ہے, اس لیے کہ عبادت ہے نا. یہ جمعہ کا بیان سننا بھی عبادت ہے. انسان پورے بازار میں پھرے گا, اسے نیند نہیں آئے گی, جمائی نہیں آئے گی. جیسے ہی مسجد میں آ کے بیٹھے گا بیان سننے کے لیے, نیند شروع, جھپکی مارنا شروع, جمائی آنا شروع. شیطان کر رہا ہے. یہ عبادت ہے. یہ جو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں نا, یہ عبادت ہے میرے بھائیو. یہ لوگ معمولی سمجھتے ہیں, کیا کہ مولوی صاحب بولتے رہتے, بکتے رہتے. نہیں, یہ عبادت ہے. آپ لوگ عبادت کے اندر شامل ہیں. اسی لیے دیکھیے, ہم اور آپ بقیہ دنوں کے اندر ظہر کے وقت میں 4 رکعت پڑھتے ہیں, جمعہ کے دن میں 2 رکعت پڑھتے ہیں. وہ 2 رکعت کے بدلے میں سمجھ لیجیے یہی جمعہ کا بیان ہے. اس کی ایک الگ پہچان ہے, الگ شان ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس سے ناواقف ہے. یہ عبادت ہے. ہم اور آپ عبادت میں بیٹھے ہیں, تو کیا کرتا ہے شیطان؟ جمائی زیادہ دلاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو انسان منہ پر ہاتھ نہیں رکھتا نا جمائی کے وقت میں, اس کے منہ میں تھوک آ جاتا, گیلا پن آ جاتا. ذرا فرق آپ جو ہے نا یاد کیجئے گا بعد میں. تو وہ اس لیے کہ شیطان مود دیتا ہے. شیطان جو ہے منہ میں مود دیتا ہے, اس لیے انسان کا منہ گیلا ہو جاتا ہے. استغفر اللہ, اللہ کی پناہ دے لی. کتنا بڑا مردود ہے. تو جہاں تک ہو سکے سیٹی مت بجائیے, چٹکی مت بجائیے, اس کو روکیے, یا پھر اگر نہیں روک سکتے تو ہاتھ رکھیے. اور نماز میں جمائی کبھی بھی مت لیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر حال میں اس کو روکنا ہی روکنا ہے. جمائی سے اللہ رب العالمین کو نفرت ہے, اللہ پسند نہیں کرتا. مسلمان نماز میں جمائی لیتے رہتے ہیں. اور جو چیز پسند ہے آپ اس کے بارے میں سن لیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو چھینک پسند ہے. چھینک پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ جب ایک انسان چھینکتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بولے بھائی, الحمدللہ کہتا ہے. اور جب ایک انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو الحمدللہ کہنا اللہ کو پسند ہے. اسی لیے چھینک اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اللہ اکبر. اور اللہ رب العالمین کو چھینک اس لیے بھی پسند ہے کہ انسان کو چھینک آنے کے بعد انسان ایک دم سے فریش ہو جاتا ہے, ایکٹیو ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو چھینک آئے گی نا, چھینک آنے کے بعد آپ دیکھیے گا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے, اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کریں گے. اور ایک انسان کا ایکٹیو رہنا, ایک انسان کا فریش رہنا, یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اللہ رب العالمین کو چست اور فرتیلا مومن یہ پسند ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کو یہ چھینک پسند ہے میرے بھائی. اور سب سے اہم بات یہ کہ جب ایک انسان چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے, اور الحمدللہ کہنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اس کی بے شمار فضائل ہے الحمدللہ کہنے کے. میں کیا بتلاؤں آپ کو. آپ کو اگر دنیا کی ہر خیر اور بھلائی چاہیے, اگر آخرت کی ہر خیر اور بھلائی چاہیے, تو آپ جو ہے الحمدللہ کو لازم پکڑیے. ہمیشہ اس کا ذکر کیجئے, اور چھینک کے وقت میں الحمدللہ ضرور بھی ضرور کہا کریں. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بڑے زور سے چھینکتے ہیں, نماز میں بھی چھینکتے رہتے ہیں. یہ لیجیے, آدمی ڈر جانا. میں تو کبھی کوئی جماعت پڑھاتے پڑھاتے بچک جاتا ہوں. یہ لیجیے, کیا تو بات ہے, لوگ مذاق بنا لیے ہیں نماز کو.
لوگ زور سے چھینکتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے مسجد میں جب نماز پڑھتے رہتے ہیں بلا وجہ میں آواز بھی نکالتے رہتے ہیں، یہ لیجیے کھکارتے رہتے. کیا تو بات ہے، لوگ کیا. ابھی مسجد کے بارے میں حدیث آنے والی ہے، مسجد کے بارے میں ابھی میں آپ کو اسی سلسلے میں حدیث سنانے والا ہوں. اس کے بعد وہی حدیث آنے والی ہے، اسی لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اس کے بھی آداب ہے شریعت کے اندر، چھینکنے کے بھی آداب ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر اللہ نے ہم کو اور آپ کو کیسا نبی اور کیسا دین عطا کیا کہ چھینکنے کے آداب بھی بیان کیے گئے. راوی یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چھینکتے تو اپنے ناک کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو رکھ لیتے. دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چھینک کو روکتے، اور یا پھر اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چھینک کو روکتے تھے اور آواز کم کرتے تھے. اللہ اکبر. یہاں تو یہ لیجیے چھینک کر کے آجو باجو والوں کو بھی ڈسٹرب کر دیتے. بھائی چھینکنے سے تو وہ بلغم وغیرہ نکلتا ہے نا. تو میرے بھائیوں چھینک کے اندر بھی آواز کم ہونی چاہیے، اور اپنے ہاتھ کو رکھیے یا کرچیف وغیرہ وہ استعمال کیجیے. یہ تو قرآن حدیث کی بات ہو گئی. سائنس کا یہ کہنا ہے کہ انسان جب چھینکتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کی سانس رک جاتی ہے. جب ہم اور آپ چھینکتے ہیں نا تو بس سیکنڈ میں جو سیکنڈ کا حصہ ہوتا ہے نا اس وقت ایک انسان کی سانس رک جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان چھینکنے کے وقت میں اپنے آنکھ کو کھلا نہیں رکھ سکتا ہے. یہ حقیقت ہے، کبھی آزما کے دیکھ لیجئے گا. اور چھینک کو روکیے گا مت، نہیں تو مر جائیں گا. کبھی کبھی ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے. جی ہاں سن لیجئے، چھینک کو روکنا نہیں، جمائی کو روکنا. دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میڈیکل سائنس جانتے تھے. آپ نے کہا کہ جمائی کو روکو، اپنی طاقت پر روکو، لیکن چھینک کو روکنے کے لیے نہیں کہا. آج سائنس کہہ رہی ہے کہ چھینک کو روکنا نہیں چاہیے، نہیں تو انسان کی سانسیں بند ہو جائیں گی. چھینک آ رہا چھینکیے، الحمدللہ کہیے. وہ بیماری والی چھینک الگ ہے، وہ یہاں بیان نہیں ہو رہی. جو معمولی چھینک آتی ہے نا وہ، اور چھینک کب آتی ہے؟ جو باہر کے گرد و غبار ہے ایک انسان کے جسم کے اندر داخل ہونے والی ہوتی ہے، جب اس کے دماغ کے اندر داخل ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ کا نظام یہ دیکھ لیجئے کہ فوراً جو ہے. اللہ اکبر. اب آپ کہیں گے مولانا آپ سائنسی بتلانے لگے. میں جب اس بارے میں پڑھ رہا تھا، سرچ کر رہا تھا، تو میں نے پڑھا کہ انسان کو جب چھینک آتی ہے تو اس سے پہلے اب کوئی گندی چیز انسان کے ناک کے ذریعے گئی تو انسان کا جو دماغ ہے وہ دماغ فوراً انسان کے پھیپڑے کو سگنل بھیجتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر کوئی چیز گھسنے والی ہے. پھیپڑا کیا کرتا ہے؟ وہ پھیپڑا اس کو زور سے پمپ کرتا ہے اور چھینک آتی ہے. اس وقت انسان کی سانسیں جو ہے رک جاتی ہے. آپ گوگل وغیرہ پر مار کر کے دیکھ لیجئے گا. چھینک اللہ رب العالمین کو پسند ہے. تو گویا کہ اگر ہم سائنس کی بات لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھینکنے کے بعد انسان الحمدللہ کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پھر سے سانسیں بحال ہو گئی ہے. اس کی سانس رک گئی تھی، انسان کی سانسیں پھر سے بحال ہو گئی تو اس پر ایک انسان اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. یہ تو ایک سائنس کی بات ہے، لیکن ہمیں اس پر وہ نہیں دیکھنا ہے. ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم دیکھنا ہے. تو چھینک اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور جمائی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے. چھینک کے آداب بھی آپ نے سن لیے، جمائی کے آداب بھی سن لیے. اب آخری حدیث آج کے خطبہ جمعہ کی بھی سن لیجئے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. کہ لوگوں سن لو، روئے زمین کے اوپر سب سے محبوب جگہ اگر اللہ کے پاس کوئی ہے تو کیا ہے؟ مسجد ہے. اللہ اکبر. کیا ہے وہ؟ اللہ کی نظر محبوب جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور اللہ کی نظر میں مبغوض جگہ، قابل نفرت جگہ یہ بازار ہے. اللہ اکبر. اللہ کی نظر میں محبوب جگہ مسجد ہے، لیکن ہم اور آپ کہاں چاہتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکی. اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی غم لاحق ہوا تو ہم اور آپ بازار جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جا کے سنیما ہال میں جا کے بیٹھتے ہیں غم دور کرنے کے لیے. کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بازاروں میں جاتے ہیں دل بہلانے کے لیے. جائیں گے دوستوں یاروں میں بیٹھیں گے تو ہمارا غم ہلکا ہوگا. نہیں میرے بھائیوں، بازار یہ اللہ کے قابل نفرت والی جگہ ہے.
بازار یہ مذموم جگہ ہے، بازار یہ اللہ کی نظر میں مذموم اور بری جگہ ہے، وہاں آپ کا غم ہلکا نہیں ہوگا اور غم بڑھ جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا غم ہلکا ہو، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائے، تو اللہ کی محبوب جگہ مسجد میں آ جائے، مسجد میں آ جائے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حدیث کے اندر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم لاحق ہو جاتا، کوئی ٹینشن آ جاتا، کوئی معاملہ اہم معاملہ آ جاتا، تو صلاح نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ مسجد کا رخ کیجئے میرے بھائیوں، بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، مت جائیے بازار میں، مسجد میں آ جائیے، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ کوئی ٹینشن آ گیا، بیپار میں لاس ہو گیا ہے، آپ کے کاروبار میں لاس ہو گیا، بازار مت جائیے، یہاں وہاں مت جائیے، بلکہ اللہ کے گھر میں آ جائیے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، کیسے کیسے حقائق کھل جاتے ہیں۔ آج ہم کو اور آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ میڈیکل سائنس۔ ابھی آپ نے یہ سنا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی پریشانی آتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا نا، ذرا غور سنیے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے، اس کے باڈی سے خوشی کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو نماز کی ایکٹیویٹیز ہے نا، اس سے انسان کے باڈی میں خوشی کے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں، اور غم اور پریشانی، ٹینشن کے جو ہارمونز ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ اس لیے یوگا والے سب کہہ رہے ہیں بھائی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ لیجیے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، ہم اور آپ بازار کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مسجد اللہ کے محبوب جگہ ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے، بہت ہی افسوس اور بہت ہی شرم کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مسجد اللہ کی محبوب جگہ ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اس مسجدوں کو سیاسی اڈا بنا لیا ہے، اس مسجدوں کو لڑنے اور جھگڑنے کی جگہ بنا لیا ہے۔ یہاں مسجد میں اللہ کے محبوب جگہ ہے، دیکھ لیجئے، ہر کوئی جو ہے مسجد کو کیا سمجھتا، اپنی باندی سمجھتا، اپنا غلام سمجھتا۔ ہر کوئی آتا مسجد میں، مسجد کے اندر شور شرابہ کرتا، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے غیبت چغل خوری کرتا، مسجد کے اندر سیاست بازی کرتا، مسجد کے اندر کس طرح سے ایک دوسرے کو لڑایا جائے، کس طرح سے مقتدیوں کو آپس میں لڑایا جائے، کس طرح سے امام کو مؤذن سے، مؤذن کو امام سے لڑایا جائے، کس طرح سے امام کو متولیوں سے، متولی سے امام کو لڑایا جائے، وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کتنے ایسی مسجدوں کو جانتے ہوں گے جہاں مسلمان اللہ کے محبوب جگہ میں اتنے لڑے، ہاتھا پائی کی، لڑائی جھگڑے کیے کہ پولیس کو آنا پڑا مسجد کے اندر، اور پولیس نے فیصلہ کیا۔ یہ آپ جانتے ہوں گے ہمارے کرنول ڈسٹرکٹ کے اندر ایسے کئی مساجد ہیں، اور تو اور ہے، ہم اہل حدیث کی مساجد کے اندر سب سے زیادہ فتنہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ دوسرے مسالے کی مسجدوں کے اندر نہیں ہے، سب سے زیادہ شیطان یہیں پر ہے۔ تو کہتے ہیں جس کے گھر میں نہیں چلتی نا، وہی آ کر کے اللہ کے محبوب جگہ میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ جس کے گھر میں نہیں چلے گی نا، وہ یہاں آ کر کے سب کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ جو ہے مسجد کے اندر نماز میں کھانستے رہتے، آواز کرتے رہتے، لوگ جو ہے ایک دوسرے مصلیوں کے بارے میں غیبت اور چغل خوری کرتے رہتے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے محبوب جگہ ہے، سن لیجئے، جو اللہ کے محبوب جگہ میں شرارت کرے گا نا، بدماشی کرے گا، تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ جی ہاں، سن لیجئے، اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ اسے ہلاک و برباد کر دے گا، اللہ اسے ختم کر دے گا، ہلاک و برباد کر دے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے بتلایا کہ مولانا، میرے بہن کا سسر تھا، مسجد کا ذمہ دار تھا، وہ مسجد میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گالیاں دیا کرتا تھا، گالیاں، ہم مسجد میں رہتے نہیں، گالیاں دیا کرتا تھا۔ یہاں کی بات نہیں، الحمدللہ ہمارے مسجد کے ذمہ دار سب بہت اچھے ہیں، متولیہ سب بہت اچھے ہیں، لوگ ان سے بھی لڑتے رہتے ہیں، بلا وجہ میں چپ کے، کوئی بھی کام نہیں، لڑتے رہتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے لڑتے رہتے۔ بھائی ایک انسان بھی کر سکتا ہے، اب مسجد کے اندر کچرا گرا ہے تو انسان اٹھا دیا تو بات ختم ہو جائیں گے، زبیر سر کو بولیں گے دیکھیں متولی صاحب کتنا گندا ہے، یہ لیجیے، ایسا ہی۔ تو یہ کیا ہے، لوگ یہی کر رہے ہیں، ہر مسجد کا یہ حال ہے، یہ سچا واقعہ ہے کہ گالیاں بکتا تھا وہ انسان، وہ
ایسا ہوا کہ اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا، 10 سال تک کھاٹ کے اوپر پڑا تھا، پیشاب پیخانہ اسی میں کرتا تھا۔ دیکھیے اللہ کا انتقام ایسے ہوتا۔ اللہ کی محبوب جگہ نہیں، یہ مسجد جو ہے کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ آپ چلر جگہ مت سمجھ لیجئے۔ یہ جتنے سارے لوگ ہیں نا، آپ کون ہیں جانتے ہیں؟ میری نظر میں آپ انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کی نظر میں انسان ہیں، اللہ کی نظر میں آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ کون ہیں آپ؟ بولیے بھائی، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ کا میزبان کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اب جس کا میزبان اللہ ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اللہ چھوڑے گا؟ لوگ مسجد کو ہی سیاست کا اڈا کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ کیا لوگوں کو کوئی چیز اور نہیں ملتا ہے؟ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کو اپنی بیوی بیٹی کی فکر نہیں ہے، مسجد کے امام کی بہت فکر ہوتی ہے۔ ایک بھائی نے بتلایا کہ مولانا یہیں پر نزدیک میں ایک مسجد کے اندر امام صاحب کے ساتھ کچھ ہوا تو جو انسان آگے تھا اس کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ یہ لیجیے، یہ حقیقت ہے۔ اور ایک واقعہ اڑیسہ کا، ایک آدمی نے امام صاحب کو مارا تو کچھ ہی دن کے بعد وہ انسان مر گیا، کچھ ہی دن کے بعد۔ پھر اس کی ماں بھی مر گئی، اس کا ایک ہوٹل چلتا تھا وہ بھی برباد ہو گیا، پورے جائیداد وغیرہ بھی بک گئے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے گھر کی وجہ سے۔ اللہ کے گھر کا ہر انسان کیا ہے؟ بہت ہی باعزیز ہے، مکرم ہے۔ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے۔ اگر کوئی ہمارے مہمان کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے؟ بولے بھائی، ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو انسان اللہ کے مہمان کے ساتھ برا سلوک کرے گا تو اللہ چھوڑے گا اسے؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں سن لیجئے، بڑے ہی ادب و احترام سے یہاں آیا کیجئے، اللہ کا گھر ہے، خوبصورت بن کر کے آیا کیجئے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ دعوت کو جائیں گے تو یہ لوگ نیا جوڑا، نیا لباس، عطر وغیرہ، وہ باڈی اسپرے، یہ وہ سرما وغیرہ سب پہن کر کے جاتے، اور مسجد میں جب آتے تو پھٹی پرانی لباس پہن کر کے آ جاتے۔ یہ ہو رہا نا، لوگوں نے اللہ کے گھر کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ وہ دیکھیے ٹوپی ہے، ابھی کتنے سارے لوگوں کے سروں پر وہ پلاسٹک کی پھٹی ٹوپی ہوگی۔ ہے کوئی مائی کا لال جو اپنے سسرال کو وہ پلاسٹک کی ٹوپی، پھٹی ٹوپی پہن کر کے جائے؟ بازار میں جا کر کے ایک چکر لگا کر کے آ جائے وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر کے؟ نہیں کرے گا۔ مسجد میں آ کر پہنتے ہیں۔ کیا اللہ کا گھر یہ معمولی سمجھ لیے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب تم مسجدیں آؤ تو خوبصورت بن کر کے آؤ۔ ہر چیز کرنے کے لیے ہمارے پاس عمدہ لباس ہے، مسجد میں آنے کے لیے پھٹا پرانا لباس ہے، جو دھونے کے لیے دیے رہتے ہیں بیوی کو، اس میں سے کاٹ کے آ کر کے پہن لیتے ہیں۔ پھر ٹوپی پہنی ہے، خوبصورت بن کر کے ٹوپی، وہ بھی صرف لوگوں کو مسجد ہی میں یاد آتی ہے، وہ بھی ایک مسئلہ، پورے بازار میں کبھی نہیں پہنیں گے۔ بھائی ٹوپی ہمیشہ پہننا ہے، صرف مسجد ہی میں نہیں، پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ صرف نماز ہی کے وقت میں نہیں، ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر جو ہے ڈھانک کر کے رکھا کرتے تھے، ہم اور آپ اسے مسجد میں خاص کر لی۔ یہ لیجیے، تو میرے بھائیوں حدیث آپ نے کیا سنی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مسجد اللہ کی محبوب جگہ ہے۔ مسجد میں جو بھی انسان آتا ہے، چاہے اسے نماز پڑھنے آتا ہو یا نہیں آتا ہو، چاہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہو، وہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ چاہے وہ جمعہ کے دن ہی کیوں نہیں آتا ہو، وہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ ہم کو رب کے اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کرے، بڑا آیا نماز پڑھنے والا، بڑا آیا جمعہ کو آتا، لیجیے خود سیدھا نہیں رہتا اور شروع کر دیتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے تھوڑا بہت تو آواز کرتے ہی ہے نا، تو نماز کے بعد جو بڑا آدمی رہتا وہ بچے سے زیادہ آواز کرنا شروع کر دیتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا کہ جمعہ کے دن وہ بچے کچھ شرارت کیے پیچھے، تو ایک آدمی اٹھا بچے کی ماں بہن کو گننے لگا، وہ بھی گندی گندی گالیاں جو آپ سن نہیں سکتے ہیں۔ اب بدماش کون ہے بولیے، شریر کون ہے؟ بھائی کیا آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے؟ ہر انسان جتنے بھی ہمارے جتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ سب جو ہے کیا بچپن میں شریف تھے؟ سب شرارتی کیے، ہم ہو آپ ہو کوئی بھی ہو، سب بدماش تھے، بچپن میں تو وہی کرتے ہیں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچوں کو لا کے شرارتی کرنے دیں، وہ بھی ہے، اعتدال رہنا چاہیے نا، ہر چیز میں اعتدال۔ بچے کو لانا بھی ہے لیکن شرارتی کرنے نہیں دینا ہے، بچے کو سکھائیے، خود سیکھیے کہ یہ جو گھر ہے نا یہ معمولی گھر نہیں ہے، عام انسان کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے سے جوڑا ہے کہ مسجد یعنی کہ اللہ کا گھر، یہ ہم اور آپ کہتے ہیں، تو
تو یہ جو جگہ ہے میرے دوستو، یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں عبادت کیجیے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، ذکر و اذکار کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، لیکن فتنے فساد مت پیدا کیجیے، اور ایسے لوگوں سے دور رہیے جو مسجد کے بارے میں آپ کو فتنے کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں تو ہلاک و برباد ہو جائے، یہ حقیقت ہے، نہیں تو آپ معلوم کر لیجئے گا کہ جو لوگ مسجدوں کے اندر فتنہ پیدا کرتے ہیں نا، ان کی نسل در نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کہ آپ نے سنا نہیں کہ خانہ کعبہ کی اللہ نے کس طرح سے حفاظت کی تھی؟ تو اللہ کے گھر میں کبھی بھی شرارتی نہ کرے، کبھی بھی آپ کو کوئی غم یا پریشانی آ جائے تو اللہ کے گھر میں آئے، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، ابھی آپ جو ہے بہت کچھ سننے والے ہیں۔ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو اسی موضوع کے تحت ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ یہ سونے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، لیکن ویسے ہی ہم اور آپ سوتے ہیں، وہ سونا کیسا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ پہلے سے حاضر ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر یہ بتلائیں گے کہ اس کیفیت سے اس طریقے سے سونا یہ اللہ رب العالمین کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ وہی کام کرتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان تمام کاموں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جن کو اللہ پسند کرتا ہے، آمین۔ اور اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کو ان تمام کاموں سے بچا جن سے تو نفرت کرتا ہے، آمین۔